انفارمیشنل ٹاسک کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزازیل کا پیدائش سے لے کر شیطان ابلیس بننا اور راندہ درگاہ بننے کے واقعے کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس سے پہلے والے 3 حصے ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ میں سے جن احباب نے ان حصوں کو نہیں دیکھا، آپ ہمارے چینل پر ان حصوں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پورے واقعہ کی سمجھ آ سکے۔ جب ابلیس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا خواہشات؟ آج کی ویڈیو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ابلیس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اگر میں راندہ درگاہ ہی ٹھہرا تو یہ میری خواہشات پوری کی جائے۔ ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت کا صلے میں یہ خواہشات کی تھی کہ آپ کا وعدہ ہے کہ نیکیوں کا اجر ضرور دیں گے، تو میں یہ اجر دنیا میں ہی چاہتا ہوں۔ پہلی میری عرض یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اولاد آدم کا آخری فرد بھی زمین سے اٹھا نہ لیا جائے۔ تو اس کو ارشاد ہوا کہ جا، تجھے قیامت تک مہلت دی۔ ابلیس نے دوسری خواہش کی کہ مجھے طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو رائے حق سے بھٹکا سکوں اور بہکا سکوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری ہوئی، مگر میرے نیک بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تیرا فریب صرف ان پہ ہی چل سکے گا جو اس بات کی خامی رکھتے ہوں گے۔ ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابلیس نے تیسری خواہش کی کہ میری اولاد بہت ہی زیادہ ہو اور ان کی طویل عمریں ہوں تاکہ میں اور میرا قبیلہ تیرے بندوں کو پٹکائیں۔ بارگاہ الہی سے ابلیس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ ابلیس کی چوتھی خواہش یہ تھی کہ میں جو رنگ و روپ اور شکل و صورت اور حیت اختیار کرنا چاہوں کر سکوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تیری یہ خواہش بھی پوری ہوگی، مگر کبھی بھی تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکے گا، جسے میں آخری زمانہ میں پیدا کرنے والا ہوں۔ شیطان کی ان چاروں خواہشات کو قبول کر لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا واقعہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا۔ جب ان کو جنت میں بھیجا گیا تو ابلیس اسی طاق میں رہا کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو بہکایا جائے اور ان سے نافرمانی کروائی جائے۔ ابلیس نے فرشتے کی شکل اختیار کی، مگر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے رضوان کی اجازت ضروری تھی، جو کہ دروگہ جنت تھا، اور راندہ درگاہ سے لے کر اب تک کم و بیش 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ کم و بیش 3000 سال تک اسی انتظار میں کھڑا رہا کہ کسی بہانے جنت میں داخل ہو سکے۔ بالآخر انتظار رنگ لے آیا اور جنت سے طاؤس کی شکل برآمد ہوئی۔ طاؤس کی شکل دیکھتے ہی ابلیس کو اپنا مدعا پورا ہوتا نظر آیا۔ ابلیس نے منت سماجت کی، مگر دال نہیں گلی۔ مور نے اسے نہ پہچانا تو ابلیس نے اپنا پہلا ہتھیار آزمایا، یعنی خوشامد اور چاپلوسی کرنے لگا اور کہا کہ میں فرشتوں کا استاد ہوں، جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ مور نے اپنی تعریف سنی تو پھولا نہ سمایا، کہنے لگا میں تو سیر نہیں کروا سکتا، ہاں میرا دوست سانپ یہ کام کر سکتا ہے، میں اسے بلا کے لاتا ہوں۔ یوں سانپ کے منہ میں بیٹھ کر ابلیس جنت میں داخل ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ سانپ کے 4 پاؤں تھے اور بہت حسین اور نورانی صورت کا مالک تھا۔ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہونے لگے تو رضوان فرشتے کو پتہ چل گیا۔ اس نے روکنا چاہا مگر حکم ہوا کہ جانے دو، یہ ایک راز ہے جسے تم نہیں سمجھو گے۔ یوں ابلیس جنت میں داخل ہوا اور سیدھا اماں حوا کے پاس جا کر دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ ساکنان جنت جو کہ واقف تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اماں حوا نے رونے کی وجہ پوچھی تو ابلیس کہنے لگا، مجھے آپ کے مستقبل کی فکر ہے، اللہ پاک ان قریب آپ سے ناراض ہونے والے ہیں، آپ کو اور آپ کے شوہر کو آنے والی مصیبتوں سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ آپ بہت زیادہ عبادت کیا کریں اور اللہ پاک سے توبہ استغفار کیا کریں۔ ابلیس کی ان باتوں کو سن کر اماں حوا کو ابلیس اپنا ہمدرد لگا، مگر ابلیس کا اصل مقصد چونکہ یہ تھا کہ اماں حوا کو وہ ورگلا سکے، مگر ساکنان جنت کے سامنے وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اماں حوا کو علیحدگی میں ورگلایا کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے وہی پھل کھا لے۔ میں جو کہ فرشتوں کا استاد ہوں اور اللہ پاک کے اس راز سے واقف ہوں، یہ آپ کھا لیں گی تو مستقبل کی پریشانیاں نہیں ہوگی۔ یہ پودا وہ امرت ہے جس سے ساری پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، مگر اس راز کا کسی اور کو پتہ نہ چلے اور نہ ہی میرا نام کسی پر ظاہر کرنا۔ اگر میرا راز ظاہر ہو گیا تو آپ لوگ بچ جائیں گے، لیکن میرا ٹھکانہ کہیں اور ہوگا۔ یوں اماں حوا نے وہ پھل کھا لیا۔ کئی مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بی بی حوا نے آدھا پھل کھایا تھا اور آدھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ کئی ایک کے مطابق اس پھل کا وزن 1.25 سیر تھا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اماں حوا نے 7 خوشے توڑے تھے، ایک خود کھایا تھا اور ایک چھپا لیا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بچا کے رکھ لیا۔ ابلیس اپنا کام دکھا چکا تھا، اسی لیے جنت سے اسی وقت واپس چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اماں حوا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ضد کی کہ آپ یہ پھل کھا لیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام نہ مانے۔
جس بات سے پروردگار نے منع فرمایا ہے میں وہ ہرگز نہیں کروں گا۔ ابلیس کی مثال بھی دی کہ کیا مقام تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے کیا ہو گیا۔ مگر اما ہوا کی ضد، پھر بوجہ مجبوری انہیں تمام بات سنانی پڑی کہ کس طرح ایک اجنبی نے یہ راز بتایا۔ اس پریشانی سے تکلیف سے بچاؤ کی وجہ سے یہ پھل کھایا ہے کہ اللہ پاک کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ پھل کھانا نافرمانی ہے اور بی بی ہوا کھا چکی ہے، وہ جنت میں نہیں رہ سکتی، پھر میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اس پر ایک محاورہ بھی بنا ہے کہ ہمہ یاراں بہشت ہمہ یاراں دوزخ، چلو جو بھی ہوگا ہوا تو ساتھ ہوں گی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا جس سے منع فرمایا گیا تھا۔ چاروں نے چار حضرت آدم علیہ السلام نے پھل منہ میں ڈال لی، ابھی حلق سے نیچے ہی نہ اترے ہوں گے کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے جنتی لباس غائب ہو گیا۔ قریب ہی انجیر اور عود کے درخت تھے، ان درختوں نے آگے بڑھ کر آپ دونوں کے جسموں کو ستر پوشی کر دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب گندم کا دانہ کھا لیا تو ہوائج ضروریہ بھی محسوس ہوئی، جسے انہوں نے کراہت کے احساس سے بغلوں میں چھپائے رکھا۔ بغلوں سے بدبو آنا اسی کی یادگار میں شامل ہے۔ انسانی ناخن آج بھی اس جنتی لباس کی یادگار ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ جتنے بھی خوش ہوں، ناخنوں کو دیکھتے ہی یکدم احساس سے خوشی جاتا رہے گا اور آپ یکدم افسردگی محسوس کریں گے۔ نافرمانی کے بعد اما ہوا اور ابلیس کو بارگاہ الہی میں طلب کیا گیا اور سب کو ان کے جرم کے حساب سے سزائیں سنائے گی۔ ابلیس کو جو سزائیں سنائیں گی اس میں روئے زمین کی بادشاہی اس سے واپس لے لے گی۔ جنت سے اخراج کر دیا گیا اور جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے ابلیس پر بند کر دیے گئے۔ ابلیس کے لیے توبہ کی گنجائش ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ وہ حسن اور خوبیاں جو نور سب فرشتوں سے زیادہ شیطان کو دیا گیا تھا وہ سب واپس لے لیا گیا۔ عزازیل والا نام بھی واپس لے کر اس کو ابلیس کا نیا نام دے دیا گیا۔ قوم شیاطین اور اروح خبیثہ اور اشکیکیہ کی پیشوائی کا بدنما داغ بنا دیا گیا۔ اس کو تا قیامت مستحق لعنت قرار دیا گیا۔ مغفرت کے تمام دروازے اور اسباب ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ ابھی سے لے کر تا قیامت سب قوموں اور سب افراد کے گناہوں میں شریک جرم اور مستحق سزا قرار دیا گیا۔ خطیب اہل النار کا بدنما داغ جو پیشانی پر چسپاں کر دیا گیا۔ ان سزاؤں کے ساتھ ابلیس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ حسد نفرت وہ پہلا گناہ ہے جو اس نے روئے زمین پر قابیل کے دل میں پیدا کیا تھا۔ اس واقعے کا آخری حصہ آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔